امریکہ نے جو ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہم لنکن بھیجا تھا وہ اس وقت خلیج عرب اور گلف آف عمان کے نزدیک کھڑا ہے، جس کے جواب میں ایران نے بھی اپنی نیوی کو ایکٹیو کیا ہے اور وہ ابنائے ہرمز کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ جلد ہی دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر ایران کے نزدیک روانہ کر دیں گے۔ اگر ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کی کوشش کی تو اس کے بہت سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ ایران نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن کچھ شرائط پر۔ ترکی میں ہونے والے اجلاس کے اندر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن دھمکیوں کے سائے کے اندر نہیں، اور خاص طور پر ایران کی دفاعی اور میزائل صلاحیتوں کو مذاکرات کا موضوع نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کے بقول مذاکرات برابری کی سطح پر ہوں گے تب ہی ہم شامل ہوں گے۔ اسرائیل کی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے عباس عراقچی نے کہا کہ ایران نے اسرائیل کو دو ٹوک جواب دیا تھا اور اگر ضرورت پڑی تو ایران امریکہ کو بھی اسی طرح کا جواب دے گا۔ ایران کسی حملے کو بغیر جواب دیے نہیں چھوڑے گا۔ ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں اور اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ابنائے ہرمز سے تقریباً دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے اور وہ زیادہ تر عرب ممالک کا ہے۔ امریکہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر اسی لیے عمان کے نزدیک کھڑے کیے ہوئے ہے کہ اگر ایران ابنائے ہرمز کو بند کرتا ہے تو امریکہ اس کی ناکہ بندی کو توڑ سکے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایران کے پاسداران انقلاب نے فضائی اور سمندری مشقیں اسٹریٹ آف ہرمز کے نزدیک شروع کر دی ہیں۔ ان مشقوں کا دورانیہ 2 دن تک ہے جبکہ میزائل ٹیسٹنگ بھی اسی کے اندر موجود ہے۔ اس سے پہلے جب بھی یہ ایکسرسائز اسٹریٹ آف ہرمز کے نزدیک ہوتی تھی تو ایران کے ساتھ چین، روس اور دیگر ممالک بھی شامل ہوتے تھے، لیکن ایران اور امریکہ کی اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد ان باقی ممالک کی سرپرستی ایران کو حاصل ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ وہ یورینیم انریچمنٹ کو بند کریں اور میزائل ٹیکنالوجی کو رول اپ کریں۔ ایران کے اس جواب کے بعد اس بات کا بھی اندیشہ پایا جا رہا ہے کہ امریکہ آیت اللہ علی خامنئی کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ گزشتہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل نے پہلے نمبر پر ایران کے آرمی چیف کو نشانہ بنایا تھا، جس کی وجہ سے آیت اللہ خمینی نے اپنا جانشین بھی مقرر کر دیا ہے اور فوج کے دیگر جنرلز کو تیار رہنے کا کہا ہے۔ اس سے اگلی خبر جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس نے اس پوری صورتحال کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ساتھ دونوں ممالک سعودی عرب اور اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرے گا۔ یہ معاہدہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی اپنے عروج کے اوپر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ معاہدہ امن کے لیے ہے یا ایک نئی کشیدگی کی بنیاد ہے؟ تو آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ امریکی حکومت نے سعودی عرب کو 9 ارب ڈالر مالیت کے اسلحے کی فروخت کی اجازت دے دی ہے۔ اس معاہدے میں پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم اور دیگر دفاعی سازوسامان شامل ہے۔ امریکی حکام کے مطابق سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے اندر امریکہ کے فوجی اڈے قائم ہیں جن میں ہزاروں کی تعداد میں امریکن فوجی ہیں۔ اگر ایران ان اڈوں کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یہ ڈیفنس سسٹم کامیابی کے ساتھ اڈوں کا دفاع کر سکیں گے۔ اس معاہدے سے قبل محمد بن سلمان ایران کو یہ پیغام پہنچا چکے ہیں کہ ان کی سرزمین ایران کے خلاف کسی بھی صورتحال میں استعمال نہیں ہوگی، لیکن اب ان کے اس بیان کے بعد یہ معاہدہ سامنے آ گیا ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایران سعودی عرب کے اوپر اب اس حوالے سے اعتماد کرے گا کہ نہیں۔ جیسے ہی سعودی عرب اور امریکہ کے دفاعی معاہدے کا اعلان کیا گیا اس کے فوراً بعد امریکی حکومت نے اسرائیل کے لیے 6.7 ارب ڈالر کے مالیت کے اسلحے کی منظوری دے دی۔ اس معاہدے میں 30 سے زائد اپاچی ہیلی کاپٹرز موجود تھے جن کی اکیلے کی تعداد 3.3 بلین ڈالرز ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ اسرائیل کے حق دفاع کے اصول کے مطابق ہے، جبکہ غزہ کے اندر جنگ بندی ابھی تک مکمل طور پر بند نہیں ہوئی۔ ایران اور امریکہ دونوں ممالک اپنے موقف کے اوپر مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر یہ حالات کس طرف بڑھتے ہیں ہم انہیں جانیں گے۔ اپنی تیسری خبر کی جانب بڑھیں تو اسرائیل کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ کل کے روز اتوار کے دن غزہ کا بارڈر رفح بارڈر دوبارہ کھولا جائے گا تاکہ غزہ
اور مصر کے درمیان آمد و رفت کی جا سکے۔ تاہم اس اعلان میں یہ بات کو واضح نہیں کیا گیا کہ روزانہ اس بارڈر کے ذریعے کتنے لوگ گزر سکیں گے۔ غزہ کے 20 لاکھ سے زائد باشندوں میں سے کتنے لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ رفح کراسنگ کو کھولنا جنگ بندی معاہدے کی سب سے اہم شرطوں میں سے ایک ہے، لیکن اسرائیل لگاتار اس کو ٹالتا آ رہا ہے۔ لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ کل کے روز اس کراسنگ کو کھولا جائے گا۔ رفح بارڈر کراسنگ کا کھلنا غزہ کے لوگوں کے لیے ایک محدود امید کی کرن ہے، لیکن سخت پابندیاں، کم تعداد اور عدم چیزیں بھیجنا اس عمل کو غیر مؤثر بنا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام صورتحال۔ جیسے ہی کوئی نئی خبر آتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔